کارکن نام کی کوئی چیز ان کے پاس نہیں ہے، کارکنوں سے ان کا کوئی رابطہ ہی نہیں. ان کے پاس ووٹر ہیں، لیڈر ہیں، کارکن نہیں ہیں کہ وہ باہر نکلے میدان میں. کرپشن کے کیسز اتنے ہیں کہ خاندان میں کوئی کم سے بچہ ہی بچا ہو تو بچا ہو، باقی کوئی بچا ہوا نہیں ہے. اخلاقی ساکھ نہیں ہے، تحرک نہیں ہے. پھر یہ ان کے دل ملے ہوئے نہیں ہیں. یہ میڈیا میں زندہ، یہ کیوں سے سب کچھ کر رہے ہیں؟ ایک دوسرے کو ٹیلی فون کرتے ہیں، ملاقاتیں کرتے ہیں، ایک ٹاک شوز میں جاتے ہیں، اے پی سی کھیلتے ہیں تاکہ ریلیونٹ رہیں. ورنہ تو مایوسی پھیل جائے گی نا کارکنوں میں، آئندہ کے امکانات بھی کم ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. ایک اور چیز واضح ہے پی سی سے، شہباز شریف بالکل نہیں چاہتے تھے کہ مریم وہاں جائیں. مریم صاحبہ پہلے انکار کر چکی تھی، والد گرامی کی وجہ سے انہوں نے اس چیز کو ایکسیپٹ کیا. والد گرامی نے اس کا وہ پھر پریویل کر گئے نا، اور انہوں نے کہا صرف مریم نہیں، ان کا جو سب سے زیادہ وفادار آدمی ہے اس کا نام ہے پرویز رشید، جس نے اپنی 50 سالہ سیاسی زندگی میں قائد اعظم یا تحریک پاکستان کے حق میں کبھی ایک جملہ بھی نہیں کہا. جو ان لوگوں میں شامل ہے جنہوں نے نواز شریف کو یہ پٹی پڑھائی کہ انڈیا اور ہمارا کلچر ایک ہی ہے. قائد اعظم 40 سال تقریریں کرتا رہے، ہمارا 30 سال کا ہمارا ان کا کلچر ایک نہیں ہے، ہیرو ایک نہیں ہے، موسیقی ایک نہیں ہے. انہوں نے طے کر دیا کہ ایک ہے. یہ پریویل کر گئے، یعنی جو معاہدہ وہ کر کے گئے تھے، پس منظر میں ایک معاہدہ تھا نا. عدالت کا فیصلہ تو ایک الگ چیز ہے اور حکومت کا فیصلہ تو ایک الگ چیز ہے کہ علاج کے لیے 73 ایئرز میں یہ واحد واقعہ ہے ایک سزا یافتہ آدمی کو علاج کے لیے جانے کی اجازت دی گئی، اس نے ضمانت دی. ضمانت آپ کے خیال میں شہباز شریف کی ایکسیپٹ ہوئی تھی؟ نہیں، منشا صاحب کی. منشا صاحب نے ضمانت دی تھی. منشا صاحب نیگوشیٹ کر رہے تھے، جو بزنس مین ہیں، اور ان سے اتنی لمبی لمبی ملاقاتیں ہوتی تھی نواز شریف صاحب کی جیل میں کہ ایک دفعہ شاہد خاقان عباسی کو 1-1.5 گھنٹہ انتظار کرنا پڑا ان سے ملنے کے لیے. ٹھیک ہے، ان سب کی پوزیشن انہوں نے خراب کیا. وعدہ کرنا اور توڑ دینا ان لوگوں کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں رکھتا، کوئی اخلاقی ساکھ نہیں، نہ ان کی، نہ زرداری صاحب کی، نہ فضل. ایک دوسرے پہ ان کو اعتبار بھی نہیں ہے. یہ نون لیگ والے ان پہ کئی دفعہ اظہار اعتماد کر چکے ہیں، وہ ان پہ کر چکے ہیں کئی دفعہ، کے مطلب سینکڑوں دفعہ. مولانا فضل الرحمان صرف 6 ہفتے پہلے دونوں پہ اظہار اعتماد کر چکے ہیں. ٹھیک ہے، اور وہ چاہتے ہیں تیسرا راستہ کون سا ہے؟ استعفے دیں. اگر استعفے دیں تو اتنا بڑا کرائسس پیدا ہو سکتا ہے کہ حکومت ختم ہو جائے. پاسبلٹی ہے، لیکن 2 خطرات اس میں پوشیدہ ہیں. وہ کیا ہے ہانو صاحب؟ ایک خطرہ یہ ہے کہ انہیں خالی سیٹوں پہ الیکشن کرا دیے جائیں. اچھا، ٹھیک ہے. اور جب وہ مرکزی حکومت جائے گی تو پھر وہ سندھ حکومت کو ٹکنے دیں گے، پھر اس کا بھی وہ کوئی مداوع کریں گے. اور دوسرا خطرہ یہ ہے کہ پاکستان میں جتنی بار بھی مابرائے آئین اقدامات ہوئے ہیں وہ ایسی ہی سچویشن میں ہوئے ہیں. ٹھیک، کہ بہت خطرناک صورتحال پیدا ہو جائے. اس وقت جب پہلی دفعہ تھوڑی سی اکانومی بہتر ہو رہی ہے، حالانکہ مہنگائی اب بھی بڑھ رہی ہے. مہنگائی تو بڑھ رہی ہے ابھی تو. مہنگائی تو چکی کا آٹا 80 روپے کلو ہو گیا، 3200 روپے من. لیکن پہلی دفعہ ایک ٹیکسٹائل انڈسٹری جو سب سے زیادہ زر مبادلہ ارن کرتی ہے وہ بہتر ہوئی ہے، اور کنسٹرکشن کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کی وجہ سے حرکت ہوئی ہے. ٹھیک ہے، لہٰذا اس اے پی سی کا کیا ہوگا؟ یہ اکٹھے ہوں گے، یہ ایک زور دیں گے کہ جمہوریت پہ، عدلیہ کی آزادی پہ، میڈیا پہ بڑا جبر ہو رہا ہے. یہ بات بالکل ٹھیک ہے. میڈیا کے معاملے میں عمران خان کی پالیسی بالکل غلط ہے. ان کا میڈیا سیل کہتا ہے کہ سارے اخبار میں بے ایمان ہیں، فراڈی ہیں، نوسر باز ہیں، لفافے ہیں، جبکہ اخبار نویسوں کی اگر اکثریت نہیں تو بہت بڑی تعداد ایشو ٹو ایشو اوپینین دیتی ہے جہاں وہ سمجھتی ہے کہ ان کی غلطی ہے. اچھا، کل جماعت اسلامی نہیں شامل ہو رہی؟
اس APC کا وہ جماعت حصہ نہیں اسلامی بن والے سیانے ہیں، جس چیز کا کوئی نتیجہ نہ نکلنا ہو تو وہاں پر وقت کا ضیاع کیوں کرنا؟ ضیاء کیوں کرے ہیں جی؟ ٹھیک ہے. اچھا ہارون صاحب، آپ کی باتیں جتنا بھی آپ کا تجزیہ APC سے متعلق سنا ہے ٹھیک ہے، وہ صرف ریلیونٹ رہنا چاہ رہے ہیں، سیاست میں ارریلیونٹ نہیں ہونا چاہتے، مگر حکومتی عہدیداروں کے جس قسم کے بیانات آ رہے ہیں اس سے بظاہر یہی محسوس ہو رہا ہے کہ حکومت خوف زدہ ہے کہ یہ کثیر الجماعتی جو کانفرنس ہونے جا رہی ہے، حکومت کا یہ پانسا پلٹ سکتی ہے. والا اگر آج آپ نے ٹی وی دیکھا، میں نے زیادہ نہیں میں نے دیکھا، آج خوب ٹی وی دیکھا ہے. اس کے چہرے پہ بھی مسکراہٹ تھی، وزیر اطلاعات صاحب کے بھی، اور اکبر شہزاد صاحب کے چہرے پہ بھی مسکراہٹ تھی جب وہ پریس کانفرنس کر رہے تھے. اچھا، مجھے تو حکومت بالکل پینک میں نظر نہیں آ اسلام رہی. آباد کو سیل ہو رہا ہے. پہلی دفعہ ہاں، پہلے نا تو بچگانہ باتیں ہیں نا. علی ظرفی کا تو ہمارے سیاستدانوں میں نام و نشان ہی نہیں کنٹینر لگا کے ہے. نہ ساری کبھی سڑکیں بند ہو نواز رہی شریف صاحب نے علی ظرفی کا مظاہرہ کیا، ڈر گئے تو الگ بات ہے. نہ کبھی عمران خان صاحب نے کیا، نہ زرداری صاحب نے کیا، نہ بھٹو صاحب نے کیا. او بھائی، تقریر کرنے دیں نواز شریف کو، ٹی وی سے دکھانے دیں. ٹی وی سے اتنی بہت سی چیزیں دکھائی جاتی ہیں. وہ عمران خان صاحب کہتے ہیں لوگ مائک لے کے چلے جاتے ہیں بازار میں، پوچھتے ہیں مہنگائی ہے، یہ ہے، وہ ہے، فلاں ہے، اور اس سے بڑا خراب اثر آتا ہے. تو اس سے کو حکومت گر جاتی ہے. تازہ خبر یہ ہے کہ نواز شریف صاحب نے اپنا ٹویٹر اکاؤنٹ بنایا تو وہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید حکومت کو گرانے کے لیے یہ بھی مددگار ثابت ہوگا. ووٹ کو عزت ہوگا. دیکھیے، وہ حکومت تو گرنی یا نہ گرنی اور عوامل سے ہوتی ہے، جب تک امپائر جو ہے وہ فیصلہ نہ کر لے. لیکن ٹویٹر اکاؤنٹ کو انہیں فائدہ تو ہوگا. ونس ہی ہیز ڈیسائیڈڈ کہ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ پہ دباؤ ڈالا. کانفرنس عمران خان کے لیے نہیں ہے، خان صاحب کے لیے اسٹیبلشمنٹ کے نا. وہ تو عمران خان کی تو دیکھیں نا، عمران خان نے بہت سے غلط فیصلے کیے. مثلا یہی اتنا بڑا غلط فیصلہ ہے میڈیا کو فتح کرنے کا. پہلی بات یہ ہے کہ میڈیا کو کوئی فتح کر سکتا ہی نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ فتح کر لے تو حاصل کیا؟ جب میڈیا کو پہلی اپرچونٹی ملے گی تو لوگ جو ہیں سارے لوگ معاف کرنے والے نہیں ہوتے. ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ چلو اس نے غلطی کی تھی مگر ہم آنیسٹ اوپینین دیں گے. ٹھیک ہے، تو لوگ اس کا حساب برابر کرنے کی کوشش کریں گے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. لیکن پہلی دفعہ ایسی سچویشن پیدا ہوتی نظر آ رہی ہے کہ ممکن ہے عمران خان 5 سال پورے کر جائے. وہ میں آپ جب گلگت بلتستان کے اور آزاد کشمیر کے الیکشن کا ذکر ہوگا 2 مہینے کے بعد ہو رہے ہیں. چلیں بریک سے واپس آ کے بات کرتے ہیں اس کے اوپر. ایک چھوٹی سی بریک لے لیتے ہیں. بریک سے واپس آ کے گفتگو کا سلسلہ یہیں سے آگے بڑھے گا، مگر اس کے ساتھ ساتھ ارکان پارلیمنٹ کے ٹیکس سے متعلق کچھ مزید بات ہوگی. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ہارون صاحب، ٹیکس کی میں نے انفارمیشن تو دینی ہے، مگر اس سے پہلے جو آپ نے گلگت بلتستان کے الیکشنز کی بات کی تھی، کشمیر اور گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر. دیکھیے، ایک تو مارچ میں ہو گئے سینٹ کے الیکشن، اس کے لیے اپوزیشن برقرار ہے کہ اس کو نکال پھینکے. مگر نکال پھینکنے کے جو تینوں طریقے ہو سکتے ہیں ان میں سے کوئی بھی، تیسرے میں تو بہت ہی زیادہ رسک ہے. باقی 3 طریقے بتائیں نا کون کون سے ہیں. بتائے نا، مطلب نو کانفیڈنس کر دیں. جہاں سینٹ میں ان کی اکثریت ہے یہ وہاں نہیں کر سکے. تو اب کیا کریں گے؟ 36 اعلانیہ ملے ہوئے ہیں، باقی بھی کچھ ملے ہوئے ہیں. باقی یہ استعفے دے دیں. استعفے ایک الیکشن پہ 5 کروڑ پہ، قومی اسمبلی کی سیٹ پہ 5 کروڑ سے لے کے 40-50 کروڑ تک خرچ آتا ہے. در در بھٹکنا پھرتا ہے 3-4 مہینے. تو وہ کیوں استعفے دیں؟ اتنی جذباتی وابستگی نہیں. یہ اردوان تو نہیں ہے جس کے لیے لوگ سڑکوں پہ نکل آئیں، جس نے ان کی آمدنیوں میں 3-4 گنا اضافہ کر دیا اور اتنی عزت اور افتخار انہیں بخشا. بھئی یہ تو ٹی ٹی والے ہیں، ان کے یہ تو جیلی کھاتوں والے ہیں، یہ اس پوزیشن میں نہیں. اب دیکھیے کہ آئندہ چند ماہ میں کیا واقعات ہونے والے ہیں. ہم غیب کا علم نہیں رکھتے. میں ہمیشہ کہتا ہوں ہو سکتا ہے کل عمران خان صاحب کو ایسی غلطی کریں کہ تلے جائیں. جی خدا نہ کرے، ملک ہمارا ابھی سیاسی طور پہ کہہ رہا ہوں، یو نو اٹ. اچھا، سینٹ کے الیکشن ہونے والے ہیں، اس میں 50% ممبر جب چھوڑ دیں گے تب پنجاب میں ان کی میجورٹی، ٹھیک ہے، پختونخوا میں ان کی بہت بڑی میجورٹی، بلوچستان میں ان کے میجورٹی، سندھ میں بھی ان کے کچھ ممبر ہیں. تو وہ اس کی سینٹ میں میجورٹی ہو جائے گی. اس وقت سے یہ خوف زدہ. دوسری بات یہ ہے
آزاد کشمیر میں نون لیگ آزاد کشمیر کے الیکشن جیتنا پی ٹی آئی کے لیے کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے. ایک پرابلم ہے جو اپنے لیے پیدا کر رہے ہیں, میں ابھی عرض کرتا ہوں. اس لیے کہ جس کی حکومت ہوتی ہے پنجاب اور پختونخوا میں خاص طور پہ وہی اور کراچی میں, وہ 50 میں سے 12 سیٹیں جو ہے نا وہ ہے مہاجرین کی, ایک کراچی میں, 8 یا 9 پنجاب میں اور 4 ایک پختونخوا میں. ٹھیک ہے. اب پنجاب میں, کراچی میں, پختونخوا میں ظاہر ہے یہ مینیج کر سکتے ہیں, 12 میں سے 10 سیٹیں, یہ اندازہ یہ ہے جیت لیں. باقی رہ گئی 40. ان کے بعد انہیں صرف 16 سیٹیں چاہیے ہوں گی, 40 میں سے 16 آزاد کشمیر کے اندر جو الیکشن ہونے ہیں. ٹھیک ہے. نون لیگ کے نام میں اس لیے نہیں بتا سکتا کہ وہ نامناسب ہے. نون لیگ کے کئی لوگ واضح طور پہ میسج بھیج چکے کہ ہم چھوڑنے کے لیے تیار ہیں. نمبر 2, سردار عتیق ہوں گے اس کے حلیف. ایک لطیفہ یہ ہے کمال کا کہ سردار عتیق کی اور فاروق حیدر کی پرسنل انڈرسٹینڈنگ بہت اچھی ہے, حالانکہ وہ نون لیگ کے ہیں اور الٹیمیٹ انالیسس میں سردار عتیق ان کے خلاف جائیں گے, اس لیے کہ پارٹی میں فاروق حیدر کے جو ذاتی مخالفین ہیں, اچھا, ہر پارٹی کے اندر بھی تو دھڑبندی ہے نا, بالکل موجود, ایز اے ہول فاروق حیدر باقی لیڈروں سے زیادہ پاپولر ہیں, لیکن متلون مزاج ہیں, لاؤبالی پن ہے.